ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالے جادو کی۔ یہ کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جادو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطان اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھتے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ سخت ترین نازوں میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا اور پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو جادوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اسے جوتیوں میں پہن لیتا ہے، پھر بیت الخلا جا کر شرکیہ منتر پڑھتا ہے جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس جادوگر کے تابع بہت ساری شیطانی بلائیں کر دی جاتی ہیں جو اس جادوگر کے کام آتی ہیں۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کے ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو سمجھا جاتا ہے کہ جادو ہو گیا۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا تو سمجھتا ہے کسی نے جادو کرا دیا۔ کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو یہ سمجھتا ہے جادو کے ذریعے بندش کرا دی گئی۔ غرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ جادو ہوا یا نہیں، اس بات کا تعین کرنے کے لیے ہمیں اس کی علامات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر جادو کی علامات میں سے 70% علامات کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر یا تو جسمانی یا نفسیاتی مسئلہ ہوگا یا پھر نظر بد کے اثرات ہوں گے۔ جادو کی دو قسم کی علامات ہوتی ہیں، ایک عمومی علامات اور ایک خصوصی علامات۔ عمومی علامات وہ ہوتی ہیں جس میں کسی شخص پر کالا جادو کیا گیا ہو تو اس سے مخصوص خواب آتے ہیں جس میں یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، جیسے کہ نجاست کا دیکھنا، اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا، اور خواب میں خود کو کسی سے زنا کرتے ہوئے دیکھنا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردہ یا بچھو دیکھنا، کالی بھینس یا بھینس کو نہلاتے ہوئے دیکھنا، یہ سب چیزیں آئیں۔ اس کے علاوہ بے سکونی محسوس کرتا ہے آدمی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتا، اس کے دل میں گھبراہٹ، عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے، اور خاص طور پہ اذان سن کر تو اس کو لگتا ہے کوئی اکتاہٹ یا بے چینی میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اذان جلد سے جلد ختم ہو۔ قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کیڑا کاٹ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے غور سے تو جسم پہ ایسا کچھ بھی نشان نہیں ہوتا، دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کوئی کام ہو نہیں پا رہا، ہر کام میں جلدی کرنا ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام فوراً ہو جائے، اور جسم میں عجیب سے بے چینی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب جادو کی عمومی علامات میں سے ایک ہیں۔ جبکہ خصوصی علامات میں کچھ بیماریاں ہیں۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ جب بھی بیماریاں ہوں تو کالا جادو ہی ہوگا یا جادو کسی قسم کا کیا گیا ہو، لیکن ہمیں ان علامات کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سر میں درد ہونا، کمر اور گردن میں درد ہونا، پیروں میں درد ہونا، پورے جسم میں درد رہنا، آنکھیں جلنا، لال رہنا، رفع حاجت کا بار بار ہونا، فضلہ میں بہت تیز بو کا ہونا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہو وہ آدھے ایک گھنٹے میں ہضم سا ہو جانا، اور پھر بھوک لگنا، بار بار بھوک لگنا، پیٹ میں درد، معدے میں درد، متلی ہی سی کیفیت، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سینے میں درد، جلن، جسم پر سرخ دانے نکل آنا، منہ اور سر پر دانے نکلنا، جسم کی رگیں کھنچنا، چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، نزلہ اور چھینکیں بہت زیادہ ہونا، بعض اوقات چھینک مارتے ہوئے عجیب سی بدبو محسوس ہونا، جیسے کوئی سڑا گلا سا نزلہ باہر نکلا ہو۔ یہ جادو کی خصوصی علامات میں سے ہیں۔ جبکہ متفرق علامات میں یہ ہے جیسے جسم میں آگ سا محسوس ہونا، جسم میں سوئیاں سی چبھنا، چڑچڑاپن ہونا، نماز سے دوری ہونا، اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری سی محسوس ہونا، دل میں عبادات کا برا محسوس کرنا، بلا وجہ تھکان ہو جانا، کاہلی، سستی، نکمہ پن، دیر تک سوتے رہنا، ہاتھ پیر سن ہو جانا، یہ جادو کی متفرق علامات میں سے ہیں جو کہ جادو میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو تھی جادو کی علامات۔ اب اس جادو کا علاج کیا ہے؟ علاج جو ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے وہی ثابت شدہ علاج ہے اور اسی ہی کو کرنا چاہیے۔ جادو کا علاج کسی عامل بابا یا پیر فقیر کے پاس نہیں ہے۔ جادو کا علاج کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو کا علاج صرف قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک اہم چیز ہے رقیہ۔ رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ قرآنی آیات اور دعائیں ہیں۔
جس کے ذریعے بری نظر، جادو، جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ قرآن مومن کو روحانی اور جسمانی طور پر ایک کامل سکون فراہم کرتا ہے، اور رقیہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو زندگی کا اہم جز بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ جب ہم قرآن کی چیزیں پڑھتے ہیں تو اس میں شفا اور رحمت ہے۔ رقیہ علاج فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے مضبوط ایمان کرنے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور توحید کی تصدیق کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ قرآن کے ذریعے علاج کی تلاش اللہ کی کتاب پر مکمل یقین ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو ادویات اچھی طرح استعمال کرو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا۔ ایک اور حدیث میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، انہوں نے ایک عورت کو ان الفاظ میں غیر اللہ کو پکارتے ہوئے دیکھا اور علاج کرتے ہوئے پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا علاج رقیہ سے کرو، کیونکہ یہ بری نظر سے متاثر ہوئی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھتے اور اپنے جسم پر پھونک مارتے۔ وہ کہتی ہیں، اپنی آخری علالت کے دوران جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر پھونک مارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علالت شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر میں پھونک مارا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی بیمار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 صورتوں کو پھونک مارتے۔ جادو کے توڑ کے لیے رقیہ کے کامیاب ہونے کی شرائط جو ہیں، ان میں سے ایک شرط نیت ہے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ کے کلام پہ مجھے پورا یقین ہے، وہ اس سے میری اس برائی کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، یقین۔ یقین اس ایمان کے ساتھ مانا جائے کہ یہ ہر طور پہ مجھے اس سے شفا ہوگی۔ اللہ کے کلام پہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ بس وہی شفا دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے صبر اور مستقل مزاجی۔ علاج کے دوران صبر اور مستقل مزاجی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ فوری مثبت نتائج کی توقع رکھیں گے تو شاید نہ ہو، لیکن آپ روزانہ تلاوت کریں گے، روزانہ صورتیں پڑھیں گے تو اس کے نتائج آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے، اس لیے اس میں مستقل مزاجی ضروری ہے۔ اور رقیہ سے پہلے کے اعمال بھی ہیں۔ رقیہ کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوگی اور مخلصانہ دعا کرنی ہوگی، جس کے بعد آپ تہجد بھی پڑھیں گے، جس کے بعد آپ اللہ سے مدد مانگیں گے اور مخلصانہ استغفار کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ کسی پر ظلم کیا ہو یا کچھ ناجائز کیا ہو تو لوگوں کے حقوق کو بحال کریں گے، ان سے معافیاں طلب کر لیں گے، صدقہ دیں گے۔ بے شک صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو، بیماریوں کا علاج صدقہ دے کر ہوتا ہے۔ گھروں سے تصاویر ہٹا لیں، تعویذ، کوئی کسی قسم کی غیر اللہ کو پکارا گئی کوئی چیز ہے تو اسے گھر سے نکال دیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب رقیہ شروع کرتے تو کم سے کم 3 بار یا 7 بار ان آیات کو پڑھتے۔ قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ بالناس پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے۔ یہ 3 آیت پڑھ کے جس ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم میں جس حصے میں درد ہو یہ ہوتا ہے اس حصے پر پورے جسم کو منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان آیات کو تلاوت کر کے پانی پر بھی پھونکا جا سکتا ہے اور پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ رقیہ پڑھ نہیں سکتے انہیں چاہیے کہ وہ اس کی تلاوت سن لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، انہیں یقین ہو کہ اس سے انہیں شفا ہوگی۔ جب مریض خود پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی دوسرا بھی اس پر پڑھ کے دم کرے گا تو انشاءاللہ اس سے شفا یابی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھیں جادو کی علامات اور جادو کا علاج۔ جادو کی علامات ہم نے آپ کو بتائیں اور اس کا علاج بتایا رقیہ کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے۔ بے شک اللہ نے اپنے کلام میں بہت شفا رکھی ہے، بیماریوں سے بھی شفا رکھی ہے اور جادو کا توڑ بھی رکھا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ پر اور اس کے نازل کی ہوئی کتاب قرآن پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔